يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک چیز میرے دل میں کئی وقت سے تھی کہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ اور آپ کی تقاریر اور آپ کی کتابوں میں جو آپ کی تحریریں ہیں، خاص کر وہ آپ کے فرمودات اور آپ کے کوٹس، آپ کی سینگس، جس میں دلوں کے لیے دوا ہے. ویسے تو آپ کا ہر فرمان دلوں کے لیے دوا ہے، لیکن آپ کا وہ فرمان جو خوف خدا اور تصوف اور زہد پر مبنی ہے، اور اس میں زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، ان فرمانوں کو ایک آڈیو کی کلپ میں اور اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں تک پہنچایا جائے. کیونکہ ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کتابیں پڑھنے سے شغف نہیں رکھتی اور وہ کتابیں نہیں پڑھتے. ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ علماء کی تقریریں سن لیتے ہیں یا بیان سن لیتے ہیں، اسی طرح سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ جو غوث پاک کی تقاریر اور خطبات ہے، اس میں سے چیزیں آڈیو میں بیان کی جائے، تاکہ جو لوگ کتاب نہیں بھی پڑھتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک راستہ ہو جائے، ان کے دلوں میں بھی معرفت خداوندی اس ولی کامل اور امام الاولیاء کے فرمان سے ان کے دلوں میں بھی اللہ کی معرفت داخل ہو جائے. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ بہت بڑے مفتی تھے. آپ فقہ شافعی اور حنبلی میں فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ کے فتوے دیکھ کر اہل عراق دنگ رہ جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ پہلے تقریر نہیں کیا کرتے تھے. آپ کو جب حکم ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ عبد القادر تم وعظ کیوں نہیں کرتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا حضور میں تو ایک عجمی شخص ہوں، اور یہاں بغداد میں بڑے بڑے فصحاء عربی بولنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں کیسے بول سکتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک آپ کے منہ میں ڈالا. 7 مرتبہ یہ کیا تو غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام کرنے لگ گیا. تو حضور سیدنا غوث اعظم اپنی خانقاہ اور مدرسے میں بیان کیا کرتے تھے، درس بھی دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ زہد و تصوف اور الگ الگ ٹاپکس پر، الگ الگ مضمون پر بات کیا کرتے تھے اور کلام فرمایا کرتے تھے. اور آپ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے، جمعہ کی صبح کو اور منگل کی شام اور اتوار کی صبح کو. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے قاری جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے بعد حضرت خطاب فرمایا کرتے تھے. سید مسعود ہاشمی یہ تلاوت کرتے، کبھی دوسرے حضرات تلاوت کیا کرتے تھے. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں مجھ پر وعظ و تقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہو جاتا. فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں 2 یا 3 آدمی صرف سننے والے ہوتے، مگر میں نے کلام کا سلسلہ جاری رکھا. پھر لوگوں کا اس قدر ہجوم بڑھتا چلا گیا کہ جگہ تنگ ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ پھر عیدگاہ میں نے خطاب کرنا شروع کیا، وہ بھی ناکافی ہو گئی اور بھر گئی. تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا، اور ایک ایک مجلس میں 70,000 کے قریب سننے والے ہوا کرتے تھے. 400 لوگ قلم اور دوات لے کر آپ کے ملفوظات جمع کیا کرتے تھے.
یعنی اس کو لکھا کرتے تھے۔ جب آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے تو مختلف علوم میں گفتگو فرماتے، یعنی الگ الگ جو اسلامک سائنس ہے اور اس کی نالج ہے اس میں بات کیا کرتے تھے اور سمجھاتے، اور وہاں ہیبت اتنی ہوتی کہ مجمع پر سناٹا چھا جاتا۔ پھر اچانک فرماتے کہ اب قال ختم ہوا، ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے تو یہ سنتے ہی سامعین کی حالت میں اس قدر اضطراب اور انقلاب پیدا ہو جاتا، ان کی حالتیں بدل جاتی، کوئی رونے لگتا، کوئی چلانے لگتا، کوئی تڑپ رہا ہوتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف چلا جاتا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے کہ جن پر شوق اور ہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ روح ان کے جسموں سے جدا ہو جاتی اور وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا۔ روز کئی جنازے آپ کی مجلس سے اٹھا کرتے تھے، یہ آپ کی مجلس کا عالم تھا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ توبہ کر کے اسلام سے مشرف ہوئے، اور ڈاکو، چور، فاسق اور گناہوں میں مبتلا 1,00,000 سے زیادہ لوگ میری ہاتھ پر اور میری بیعت سے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور آپ کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی اسلام سے مشرف ہوتا۔ ڈاکو، قاتل اور دیگر دوسرے جرم کرنے والے، دوسرے گناہ کرنے والے لوگ اور بدعقیدہ رافضی لوگ بھی توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں داخل ہوتے۔ حضرت عام طور پہ عربی میں خطاب فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی فارسی میں بھی خطاب فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ذو البیان اور ذو اللسان اور امام الفریقین کہا جاتا ہے کہ آپ 2 زبانوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک کرامت تھی کہ دور اور نزدیک دونوں سمتوں میں، یعنی پاس بیٹھنے والے اور دور بیٹھنے والے 70,000 کا مجمع ہوتا، لیکن پیچھے والا بھی ٹھیک اسی طرح آپ کی آواز سنتا جو سامنے والا آپ کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ کی ایک مجلس میں حضرت شیخ علی بن الہیتی کو اونگ آ گئی، جو آپ کے خلیفہ تھے۔ حضرت نے کلام کو موقوف کر دیا، بند کر دیا، اور ان کے پاس جا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس لیے تو میں اتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو شیخ علی فرماتے ہیں میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا حضرت شیخ نے بیداری میں دیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے وابستہ رہوں، یعنی خواب تو شیخ علی ہیتی دیکھ رہے تھے، لیکن غوث اعظم تقریر چھوڑ کر ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ غوث اعظم کو ان کے خواب کا علم تھا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہونا یہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد امجد یعنی اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ آپ نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا سوائے مقام نبوت کے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم سرمنس اور خطبے شروع کرتے ہیں، اور ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے خطبوں کی برکت سے اور اس کو سننے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی معرفت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے کی روشنی عطا فرمائیں جس راستے پر حضور غوث اعظم چلے ہیں، اور آپ کے قدم کی برکت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فیض اپنے عرفان سے نوازے۔ تو آپ کے خطبات کا جو مجموعہ ہے الفتح الربانی، اسے آپ کے سامعین نے جمع کیا ہے، اور اس کے اندر کل 62 مجلسیں ہیں، یعنی 62 مجلسیں ہیں اور 62 سرمنس ہے۔ تو آپ کی تقریروں کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں اس قدر معرفت
اور زہد کی باتیں ہیں کہ اگر کوئی دل لگا کر سنے اور دل لگا کر پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دے۔ تو آپ کے خطبات میں سے ہم کچھ ابھی سنتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے سیشن میں، دوسری ویڈیو میں ہم شروعات سے آپ کی کتاب کے شروع سے آپ کے جتنے فرمان ہیں اس کو سنیں کہ آپ نے اپنے خطبات میں زیادہ تر زور اصلاح معاشرہ پر دیا ہے، اور نفس کا تزکیہ، دل کو پاک کرنا، اور دنیا کی آسائش سے اور زہد کے لیے آپ نے بڑا زور دیا ہے، اور آپ نے بڑی فکر کی ہے جس طرح اسلام کی وہ رونقیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی وہ رونقیں چھپا دی، اور اسلام کی بنی بنائی دیواروں، اسلام کے قلعے کی دیواروں کو خود اسلام کا نام لینے والوں نے اپنی کرتوتوں سے کمزور کر دیا ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے قوم، اسلام رو رہا ہے، ان فاسقوں، فاجروں، گمراہوں، جھوٹ کا لباس پہننے والوں، ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے اسلام سر پر ہاتھ رکھ کر پناہ مانگ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو تمہارے ساتھ موجود تھے، امر اور نہی کے ساتھ حکم چلایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی کھاتے پیتے تھے، اب ان کی یہ حالت ہے کہ گویا وہ کبھی موجود ہی نہ تھے۔ تو کتنا پتھر دل ہو چکا ہے، کتا بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اس کی کھیتی اور چوپایوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کی کھیتی پر، اس کے گھر پر پہرا دیتا ہے، اور مالک کو دیکھ کر وفاداری کی دم ہلاتا ہے، حالانکہ اس کا مالک اسے چند لقمے رات کے وقت دے دیتا ہے یا کوئی معمولی سی چیز کھلا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کتا ہو کر وفادار ہے، اور تو پیٹ بھر کر اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، پھر بھی اس کا شکر نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اور اس کی حدودوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے کتے کی مثال دی اس کے اندر کہ وہ بھی وفادار ہے اپنے مالک کا، وہ تھوڑی سی چیزیں کھا کر اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، اور ہم سارے زندگی کھا رہے ہیں پیٹ بھر کر، اس کے باوجود اس کا شکر نہیں کرتے۔ اس کا شکر اور اس کا حق کیا ہے کہ ہر وقت اس کے ذکر میں لگے رہے، کوئی سانس بھی اس کے ذکر سے خالی نہ جائے، جب بھی وقت ملے اس کا ذکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد غوث پاک نے ایک جگہ فرمایا، اللہ کے ہو جاؤ جیسے اولیاء اللہ تھے، تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہاری ہو جائے جیسے کہ ان کے لیے تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کے ساتھ میں صبر کرو، اس کے افعال پر راضی رہو، خواہ وہ تم سے متعلق ہو یا دوسرے سے۔ اولیاء کرام دنیا میں رہ کر اس دنیا سے بے نیاز رہے، اپنا حصہ اس سے تقوی اور پرہیزکاری کے ہاتھوں سے لیا، پھر آخرت کو ان لوگوں نے طلب کیا، اس کے لیے نیک عمل کرتے رہے، اپنے نفسوں کی مخالفت اور اپنے رب کی اطاعت کی، پہلے اپنے آپ کو پھر دوسروں کو نصیحت کی۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں، افسوس تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے، دوسروں کی فرما برداری کرتا ہے۔ اگر تو واقع میں اللہ کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی۔ صاحب یقین مومن اپنے نفس، شیطان اور اس کی خواہش پر عمل نہیں کرتا، وہ شیطان کا شناسہ ہی نہیں ہے، وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی اطاعت وہ کیوں کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے ذلیل کیوں ہوگا؟ وہ دنیا کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت کو چاہتا ہے، اور جب اسے آخرت مل جاتی ہے تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مولا تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کی مخلصانہ عبادت کرتا ہے۔ اس نے اپنے رب کا فرمان سن رکھا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
کہ انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اور ہر باطل سے جدا رہتے ہوئے۔ اے شخص، مخلوق کو شریک بنانا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزیں اسی کے دست قدرت میں ہیں، اس کے غیر سے طلب کرنے والے تو بے عقل ہے۔ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں؟ وہ تو فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے اللہ کے علاوہ دوسروں سے چیزیں طلب کرنے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ سے چیزیں طلب کرنے کو اس میں بیان فرمایا ہے کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہے تو تم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یعنی جب بندہ معرفت کے اس مقام پر پہنچتا ہے اور تو اسے اللہ کے سوا سارے اسباب چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ وہ مسبب کے پاس پہنچ جائے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس کتاب میں جگہ جگہ پر اس کو فرمایا ہے کہ تو لوگوں کے پاس جاتا ہے جبکہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں توکل کے بارے میں، اور ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، اور ہر چیز کی تکلیف جو تمہیں ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے کس نے کھانا کھلایا؟ تجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے؟ تجھے مخلوق، درہم و دینار، پیسوں، خرید و فروخت اور بادشاہ وقت پر بھروسہ ہے؟ تو جس پر بھروسہ کرتا ہے وہ تیرا خدا ہے، تو جس سے ڈرتا ہے، جس سے امیدیں لگاتا ہے، ہاں وہ تیرا خدا ہے، جسے تو نفع اور نقصان دینے والا جانتا ہے، اور تیرا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پر نفع اور نقصان جاری کیا ہے تو سمجھ لے تو نے اسے اپنا خدا سمجھ لیا ہے، ان قریب تجھے اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تو اگر کسی سے بھی اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دینے والا وہ ہے، اللہ نہیں، تو نے اس بندے کو اپنا خدا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تجھے اپنے رب پر توکل ہے اور تو اپنے رب کو ہی خدا مانتا ہے تو دوسروں سے لینا دینا اس میں بھی تجھے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور آپ تقدیر پر کلام پر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے موحدو، اے مشرکو، مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں خود بخود کوئی چیز نہیں ہے، بادشاہ، غلام، سلطان، غنی اور فقیر سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے قیدی ہیں، ان سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان میں تبدیلی فرماتا ہے۔ اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے اوپر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے، آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتے تھے، ہر شخص کی بیداری اس کے حال کے مطابق ہے، کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کی خصوصیات میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ کی امت کے ابدال اولیاء آپ کے بچے ہوئے کھانے اور پانی کو کھایا کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کے مقامات کے دریاؤں میں سے ایک قطرہ اور آپ کی کرامات کے پہاڑوں میں سے ایک ذرہ عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کے دین کی خدمت اور رہنمائی کرنے والے ہیں، اور آپ کے دین اور شریعت کے علم کی اشاعت کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے شریعت کے اوپر بھی بڑا زور دیا ہے، فرماتے ہیں جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی، اور فرماتے ہیں وہ حقیقت بے دینی ہے جس کے لیے شریعت گواہی نہ دے، اور فرماتے ہیں جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں تھامتا، اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، گمراہی اور بے دینی کے راستے پر ہو جائے گا۔ اور آپ نفل نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں صاحب ایمان کو چاہیے کہ پہلے فرائض ادا کرے،
جب ان سے فارغ ہو جائے تو سنتیں ادا کرے، پھر نوافل اور فضائل میں مشغول ہو۔ فرائض سے فارغ ہوئے بغیر سنتوں کا ادا کرنا بے وقوفی اور سرکشی ہے۔ فرائض کے ادا کرنے سے پہلے سنتوں اور نفلوں میں مصروف ہوا تو وہ مقبول نہ ہوگی بلکہ وہ ذلیل کیا جائے گا۔ اور جوانوں کے لیے فرماتے ہیں، اے لڑکے، تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اور عیش کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور کو تبدیل کر دے۔ تو نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ یہ تیرے لیے اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب تو اس کے ساتھ کچھ اور نیک عمل بھی ملائے گا۔ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے۔ جب تو گناہوں لغزشوں میں مبتلا اور احکام خدا کی مخالفت کرنے لگے گا، ان پر اصرار کرے گا، نماز، روزہ، صدقہ اور افعال خیر چھوڑ دے گا، تو یہ دو شہادتیں تجھے کیا فائدہ دے گی؟ جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ تجھ سے کہا جائے گا کہ اس دعوے پر کوئی دلیل لے کر آ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کا ادا کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، آفتوں پر صبر کرنا اور تقدیر خدا کو مان لینا اس دعوے کی دلیل ہے۔ جب تو نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوگا۔ قول بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع سنت کے قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس چھوٹے سے خطبے میں آپ نے نچوڑ کر رکھ دیا اسلام کی تعلیم کو کہ صرف کلمہ پڑھ لینا اور عمل نہ کرنا، اس سے کامیابی نہ ملے گی۔ سورۃ العصر میں ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان ضرور گھاٹے میں ہے سوائے اس کے جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ تو اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی بات کی ہے ہر جگہ، تو غوث پاک نے یہاں پر صاف کر دی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عمل بھی کرے گا تو اخلاص کے ساتھ ہونا، ورنہ بغیر اس اخلاص کے عمل قبول نہیں۔ تو غوث پاک نے اس طرح کے بڑے بڑے خطبے چھوٹے چھوٹوں سے جملوں میں قید کر کے ان کا نچوڑ ہمیں دیا ہے، اور کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ ان کو اگر سنے اور ان کو اپنے دل میں بسائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کا راستہ چلا دے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم شروع سے اس کتاب کے خطبے پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔